Assalamualaikum. Hope everyone is doing good. I'm Mohammed Ahmed. Assalamu alaikum. I'm Ahmed Shuja. اور یہ جو ویڈیو اسٹارٹ ہو رہی ہے دس از دا فرسٹ ایپیسوڈز آف اے واکنگ ٹریل اینڈ اس کا بیسک مقصد از کہ جو لائک میرا اور بابا کا جنریشنل گیپ ہے اس جنریشنل گیپ کو ہم فل آؤٹ کریں اور آپ لوگوں کے لیے کوئی مفید چیز کریٹ کر سکیں. سو ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آئے گا. آپ اس کو پسند کیجئے ہمارے آپس کے ڈسکشن، اور آپ اس چیز کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کیجئے کہ ہم اس میں کیا بہتری لا سکتے ہیں. تھینک یو. ہوپ یو گائز لائک اٹ اور آپ اس سے ریلیٹ کر سکیں، اور آپ کے پیرنٹس کے بیچ میں یا آپ کے چلڈرنس کے بیچ میں اگر کوئی گیپ ہے تو وی ہوپ کہ وہ فل کرنے کی آپ لوگوں کو لائک یو گیٹ دا کریج اور وہ اس چیز کے لیے. ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب. تھینک یو ویری مچ. اینڈ پلیز واچ دا ویڈیو. لوگوں کے پاس جس سے کوئی جاب وغیرہ کرتے ہیں، گھر کے خرچے سے ایکسیسو کوئی پیسے ہوں تو اس کو کس طرح سیو کیا جائے. ہم پرانے لوگ ہیں، پرانی طریقے سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی لینڈ بائی کر لی جائے، کوئی گھر لے لی جائے، کرائے پہ چڑھا دیں جی، اس سے پیسے بن جائیں. لیکن آج کل کے بچوں کی سوچ تھوڑی سی مختلف ہے ہمارے سے. وہ لوگ اور طریقے سے سوچتے ہیں. تو اسی کے اوپر ہماری بات ہو رہی تھی. میں نے کہا چلو اس موقع پہ، اس موضوع پہ ایک ویڈیو بناتے ہیں. تو السلام علیکم احمد. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ تو ہمارا تو یہ پرسپیکٹو ہوتا ہے کہ ہم بنا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو پیسہ بچ رہا ہے تو اسے جمع کر کے کوئی زمین کا ٹکڑا لے لیں، کوئی اس طرح کی چیز لے لیں. ہاں نہیں، یہ سوچ اچھی ہے مگر ٹو گیٹ اے لینڈ آپ کا کیپٹل بہت ہائی ہونا چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ آبویسلی آپ کو اگر وہ چھوٹا سا 5 مرلے 3 مرلے کی بھی جگہ چاہیے تو دیٹس آلریڈی گونا کاسٹ یو اراؤنڈ 200-300 ملین نا. تو ایک تو کیپٹل کاسٹ آپ کی، دوسرا ریٹرن آن دیٹ کیپٹل از ویری لو. یعنی کہ اگر آپ ایک گھر ہے چھوٹا 5 مرلہ ہاؤس ہے، اس کا رینٹ میکسیمم وڈ بی 40-50,000 پر منتھ، اور وہ فکسڈ ہے، وہ نہ اس سے کم ہوگا نہ اس سے زیادہ ہوگا. ہاں اٹس رسک فری کہ آپ کی آبویسلی آپ کی کیپٹل اماؤنٹ آپ کی ایک انویسٹڈ اماؤنٹ ہے، مگر اس انویسٹڈ اماؤنٹ کو اپنی جگہ اور بھی یوز کر سکتے ہیں. تو آئی مین اف یو ہیو ٹو مچ منی لینگ اراؤنڈ تو دیٹ از اے تھنگ یو کین گو فار. مگر پھر middle class person یا upper middle class person, I think there are things like stocks. اب آج کل کرپٹو کرنسی وہ بہت زیادہ اچھے. اور میں نے وہ شیئرز کا بھی سنا ہوا ہے کہ جی شیئر لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ایک ٹائم کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں. obviously یہ پہلے اسی طرح لوگ کرتے تھے نا، لائک ایوری بڈی یوز ٹو ڈو اٹ کہ بائی شیئرز سرٹن کمپنی آپ کو پتہ ہے کہ وہ اچھا پرفارم کرے گی، یا جس طرح بھی آپ کے جو بھی ڈیسیجن چوائس ہے تو یو گیٹ شیئرز. اور مائی تھنگ اباؤٹ شیئر از کہ اس کا ایک تو ڈویڈنڈ کم ہوتا ہے، دوسرا یو نیڈ اے بروکر. آپ بروکر کے بغیر شیئرز نہیں خرید سکتے، ہاں تو ایک وہاں پہ ریزسٹنس ہے آپ کے لیے. تو ایسا شیئر وغیرہ جو خریدنے ہوتے ہیں اس کے اندر کیا ہم لوگ دیکھیں گے کس طرح شیئر خریدیں اور کس طرح اس کا ہوگا، بیسکلی کیونکہ اگر میں لینا چاہوں تو مجھے تو نہیں پتا کہ کس طرح لیا جا سکتا ہے شیئر. شیئرز کے اندر سب سے پہلے آپ نے جو لینا ہوتا ہے نا، جو لینے کا طریقہ ہوتا ہے، دیر بگ کمپنیز، بگ اسمال، ہر ٹائپ کی کمپنیز وچ آر رجسٹرڈ ود PSX پاکستانی اسٹاک ایکسچینج. تو آپ ان سے کنسلٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو ایک بروکر دیتے ہیں، اس کے بعد وہ آپ کو بروکر گائیڈ لائن بھی دیتے ہیں کس کے اندر انویسٹ کرنا ہے کس کے اندر نہیں انویسٹ کرنا. آپ کی تھوڑی اپنی ریسرچ ہوتی ہے، اینڈ دین یو گیو دم دا منی، دے انویسٹ اٹ انٹو اسٹاک دیٹ کمپنی، اور پھر آپ کو ڈویڈنٹ آتا ہے، اور ڈویڈنٹ آتا رہتا ہے ایز لانگ ایز وہ کمپنی چل رہی ہے. اس کے بعد جب پھر اس کے شیئر کا ریٹ بڑھتا ہے، you wanna sell it, so you sell it. تو اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں شیئرس کے اندر. ون that is the amount of the capital you have invested that gets increased over time with the performance of the company. اچھا ایک مجھے چیز تھوڑی سی ہوتی ہے کہ ایک شیئر آج میں لیتا ہوں، لیٹس سے 10 روپے کا شیئر ہے کسی کمپنی کا، اور اچھی ملٹی نیشنل کمپنی ہے، ویل ریپوٹیڈ ہے،
تو میرے پاس لیٹ سے مہینے کے کوئی 1000 روپے بچ گئے، یہ 5000 بچ گئے، تو میں کہتا ہوں یار چلو 2-4 شیئر لے کے چھوڑ دوں. ہوں تو ایسی سچویشن میں وہ آج سے 5 سال بعد ان کی کیا ویلیو ہوگی، کیا اس کا It basically اسٹینڈنگ ہوگی. depends on the company that you're investing. اگر obviously شیئر کی پرائس اگر آپ کو 5,000 روپے ایکسٹرا بچ رہا ہے ہر مہینے، اور جو آپ نے شیئر چوز کیا کہ کوئی بھی کمپنی ہے، آپ نے اس کا شیئر خریدنا ہے، تو اس کا شیئر پرائس ہے اگر 20 روپے 30 روپے، کیوں اٹس کامن اتنے کے ہوتے ہیں، اس سے کم بھی ہوتے ہیں، 10 12 روپے کے بھی شیئرز ہوتے ہیں. تو صحیح. you invested 5,000 into those shares. آپ کو اب دیکھنا ہے یہاں پہ دو چیزیں ہیں کہ یا تو آپ کو کیپٹل گین چاہیے یا تو آپ کو ڈیویڈینڈ چاہیے، کیونکہ ہر شیئر ڈفرینٹ ٹائپ کا ہوتا ہے، کچھ کا ڈیویڈینڈ اچھا ہوتا ہے، کچھ کا کیپٹل گین اچھا ہوتا ہے. ڈیویڈنڈ بیسیکلی کیا ہوا؟ ڈیویڈینڈ بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ اگر کمپنی نے سال کے اندر 100 روپے کمائے ہیں، تو وہ 100 روپے کے اندر سے اگر آپ کے پاس 0.01% آف دا شیئر ہے نا، تو 100 روپے کا 0.01% یو گیٹ دا منی. دیٹس بیسکلی دا ڈیویڈینڈ. تو کچھ کمپنی زیادہ ڈیویڈینڈ دیتی ہیں، کچھ کم دیتی ہیں. صحیح. اور جو کیپٹل گین ہے وہ اس طرح ہے کہ سمجھ لیں ایک فوڈ چین ہے، اس کا ایک ریسٹورینٹ ہے، آپ نے اس کے شیئرز خریدے، آپ پڑے رہے اب 20 روپے کا آپ نے لیا، وہ 5 سال پڑے رہے. ود ان دیٹ 5 years the company have successfully made 50 new restaurants all around the country. ٹھیک ہے، تو جو اس کے شیئر کا ریٹ تھا 20 روپے، that jumped up to 200 rupees. تو that 180 rupees نا over every share you have gained value. صحیح. اس تو کا جب مطلب آپ ہے وہ کہ بیچیں گے تو وہ 200 کا بکے گا، آپ کو 180 روپیز ایوری پارٹ آف شیئر آپ کو وہ ملے گا. یعنی کسی اچھی کمپنی کا شیئر ہوں اور آپ تھوڑے سے پیسے اکٹھے کر کے جو واقعی ایکسٹرا سیونگ ہے وہ لے کے رکھ چھوڑیں فار لانگ ٹرم. That's a wonderful plan, obviously. تو یار یہ اچھا، لیکن بائی کرنے کا طریقہ کار مجھے بھی تھوڑا سا کلیئر نہیں ہوا کہ بائی اس کرنے کو کا بائی کرنے کا کیا طریقہ ہے، کہ اگر میرے کوئی دیکھ رہا ہے اور وہ چاہے گا کہ میں بائی کر لوں، یار یہ اچھا مشورہ ہے، تو ہاؤ اٹس پاسبل ٹو بائی؟ آج کل آن لائن ایپس بھی آ گئی ہیں، آن لائن ڈفرینٹ ویب سائٹس یو کین گیٹ دا شیئرس. مگر جو ایک بیسک مین طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ یو کانٹیکٹ اسٹاک بروکر ایجنسی، اس کے بعد وہ آپ کو ایک اپنا بروکر دے دیتے ہیں which is with you all the time that you invested into that company, into that firm. تو اس کو آپ پیسے دیتے ہیں، وہ کیونکہ obviously وہ بروکر ہے تو اس کے بعد بروکر کوڈ ہوتا ہے، اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے پوری. تو وہ خریدتا ہے آپ کے بہاف پہ، آپ کا پیسے انویسٹ کرتا ہے، اس کی جو ہارڈ کاپی ایک وہ ملتی ہے آپ کو شیئر کی، تو وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے. وہ تو نہیں بیچ سکتا، یعنی کہ وہ ہمارے پاس آ گیا تو ہم لیگلی وہ نہیں بیچ سکتا، نہ وہ آپ کی مرضی کے بغیر خرید سکتا ہے. اٹس اونلی اپ ٹو یو دیٹ یو کین بائی اور تو سیل. یار یہ تو بڑی اچھی بات رہی، یہ بڑی اچھی ڈسکشن ہے، کیونکہ ہم دو جنریشن ہیں، کہ میں پرانی جنریشن سے ہوں اور آپ نئی جنریشن سے. آپ لوگوں کی تھاٹس اس نئے زمانے کے ساتھ بڑی مناسب ہیں اور یہ بڑی اچھی چیز لگی. تو دیکھنے والے یہ دیکھیے اور سوچیے کہ اگر کوئی اس طرح کا ہے. یہ تو ہم آپس کی ڈسکشن کر رہے تھے، ایک نیا جنریشن کے بچے کی سوچ اور ایک ہم پرانے جنریشن کے لوگوں کی سوچ، کہ ہم کہتے ہیں جی زمین لے لو، پلاٹ لے لو، مکان بنا لو یا گاڑی لے لو ایز اے ایسٹ. لیکن نئے بچوں کی سوچ ہم سے ڈفرینٹ ہے. تو ہوپ فلی آپ لوگوں کو یہ چیز اچھی لگی ہوگی، مے بی یہ یوزفل بھی ہو اس آپ کے چیز کے لیے. بارے میں ضرور سوچیں، ضرور کنسلٹ کریں، مگر کوئی بھی فائنینشیل ڈیسیجن کسی کے کہنے کے اوپر یا ڈونٹ ٹیک اے ورڈ فار اٹ، اپنی ریسرچ کریں، اپنی وہ چیز کریں، پھر آپ کے پیسے انویسٹ کریں. سو ہوپ فار دا بیسٹ، اسٹے بیسٹ. بڑا اچھا لگا اور ہوپفلی آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا اور پروڈکٹیو بھی ہوگا. تھینک تو یو، اسی اللہ طرح حافظ. یہ چلتا رہے گا. یہ ایک ٹاپک تھا، آج سمجھ آیا، پہلی دفعہ اس ٹاپک کو میں نے کاپی کیا، واک کرتے کرتے میں نے یہ ٹاپک آپ لوگوں کے لیے بنایا. اوکے، اسٹے بلیسڈ. اور جو بھی ڈیسیجن کبھی لیجیے اپنے اون لیجیے، خود سے سوچیے، ریسرچ کیجیے، جب تک آپ کا دل مطمئن ہو تب تک کچھ بھی ایکٹ نہ کیجیے. اسٹے بلیسڈ. خدا حافظ.